والی انگنت و بے شمار مخلوقات کو عدم سے وجود میں لایا، بے شمار انعامات سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ عظیم ترین نعمت عظمیٰ مذہب اسلام جیسی عظیم ترین نعمت اور دولت سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر رحمۃ للعالمین خاتم النبیین امام الانبیاء امام اعظم سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے ایک اہم اور سنسنی خیز موضوع ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام۔ اس موضوع کا انتخاب اس لیے میں نے کیا ہے، اس وقت ہم اور آپ ماہ ربیع الاول سے گزر رہے ہیں۔ ماہ ربیع الاول جیسے ہی آتا ہے، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایک عجیب سی کیفیت نظر آتی ہے، ایک عجیب شور اور ہنگامہ نظر آتا ہے۔ کوئی خوشیاں منا رہا ہوتا ہے، کوئی جھنڈے لگا رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ گا رہا ہوتا ہے، کوئی کسی انداز میں کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا تاکہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری زندگی تھی، وہ آخری ایام جو تھے، وہ آخری زندگی کیسی گزری، آخری ایام آپ کے کیسے گزرے، اور آخری ایام میں کیسے کیسے حادثات آپ کے ساتھ پیش آئے، کیسے کیسے واقعات آپ کے ساتھ رونما ہوئے۔ آخری ایام میں آپ نے ہمیں اور آپ کو کن کن چیزوں کی تعلیم دی، کیا ہمیں اور آپ کو سبق دیا، کیا کیا ہمیں اور آپ کو پیغام دیا، ان چیزوں کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے اور ان چیزوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بتلایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے تعلق سے کہ آپ کی پیدائش کے تعلق سے بہت اختلاف ہے اور کسی تاریخ کے اوپر اتفاق نہیں ہے کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ 9 ربیع الاول کے تعلق سے یہ راجح بات بیان کی جاتی ہے کہ سب سے راجح اور سب سے زیادہ مضبوط بات یہی ہے کہ آپ جو ہے 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ عام طور پر لوگوں میں جو مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ بہرحال اور بھی تاریخیں الگ الگ لوگوں نے بیان کی ہیں اور الگ الگ جو ہے لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے بیان کیا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تعلق سے، آپ کی موت کے تعلق سے جو تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے، اور اس تاریخ کے اندر کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ دنیا سے جب آپ چلے گئے، آپ کی رحلت ہو گئی، اس سے قبل جو آخری ایام تھے وہ عجیب و غریب تھے۔ قرآن مجید کی ایک سورت نازل ہوئی۔ قرآن مجید 30واں پارہ ہے اور 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ سورت کا نمبر 110 ہے، سورہ کا نام سورۃ النصر ہے۔ یہ سورت نازل ہوتی ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو آپ دیکھیں گے لوگ جوک در جوک، تعداد در تعداد، بھیڑ در بھیڑ اسلام کے طرف داخل ہو رہے ہوں گے۔ جب فتح، اسلام، مسلمان لوگ جب فتح حاصل کر لیں گے، جب اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کے جانب سے جب فتح حاصل ہو جائے گی، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہے دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہوں گے۔ اور واقعی ایسا ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا، مسلمانوں نے جب فتح حاصل کی، بہت سارے لوگ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، فتح کا انتظار کر رہے تھے، اللہ کی مدد کے منتظر تھے۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا، سارے کے سارے لوگ جو ہے دھڑا دھڑ اسلام کی طرف داخل ہونے لگے، اور جوک در جوک اسلام کی طرف لوگ داخل ہونے لگے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ ایسے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کریں اور اللہ کا حمد بیان کریں اور اپنے رب سے استغفار چاہیں، بے شک اللہ رب العالمین توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی، صحابہ کرام آپس میں تذکرہ کرنے لگے، آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اس سورت کے اندر کیا بتایا گیا ہے، اس سورت کے اندر کیا کہا گیا ہے۔ اللہ اکبر! کیا صحابہ کرام کے اندر دینی دلچسپی تھی، اور قرآن سے کیسا لگاؤ تھا، اور دین سے کیسا لگاؤ تھا، کتنی دلچسپی تھی۔ قرآن کی سورت نازل ہوئی ہے، ترجمہ کے اوپر غور کر رہے ہیں، تفسیر کے اوپر غور کر رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، کس بات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں کھلے طور پر کہا ہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کی فتح، تو اللہ کی مدد آ گئی، اللہ کی فتح آ گئی، لوگ اسلام کے طرف دھڑا دھڑ قبول کر رہے ہیں اور آ رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں نہیں، بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بارے میں اطلاع دی ہے۔ چند صحابہ کرام کو بلایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن ہیں، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابن عباس، اس سورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس سورت کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ما تقول یا ابن عباس، اے ابن عباس اس سورت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہی خیال ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں، اللہ کی مدد، اللہ کی فتح، لوگوں کا اسلام میں داخل ہونا؟ کیا کہتے ہو؟ مفسر قرآن تھے، قرآن کے کافی جانکار تھے، جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن کو پھیلا کر کہا تھا اللہ ان کو قرآن کا تو مفسر بنا دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہے، اس سورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا موت کا تذکرہ ہے، ان قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسی رائے کا میں انتظار کر رہا تھا۔ اے ابن عباس، جو تمہارا خیال ہے بس میرا بھی یہی خیال ہے کہ سورت کے اندر نبی کا موت کا ذکر ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا، مسند احمد کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعیت الی نفسی، اس سورت کے اندر میری موت کی خبر دی گئی ہے۔ یہاں سے آخری ایام شروع ہوتا ہے جی، اور بہت ہی سنسنی خیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جانے والے تھے تو کچھ الوداعی آثار نظر آنے لگے،
کچھ نشانیاں نظر آنے لگی. ایسا لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر آخرت کی تیاری کر رہے ہیں, اللہ سے ملنے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آپ نے سنا ہوگا 10 دن اعتکاف کرتے تھے, لیکن آخری عمر میں, آخری ایام میں جو آپ کو رمضان ملا, آخری زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. ہمیشہ آپ نے 10 دنوں کا اعتکاف کیا رمضان میں, لیکن آخری سال میں جس سال آپ کی موت ہوئی اور اس سے پہلے جو رمضان ملا, آپ نے 20 دنوں تک اعتکاف کیا. جبریل علیہ السلام ہمیشہ ایک بار قرآن کا دور کرایا کرتے تھے, جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا. پورا قرآن نازل ہوا. آخری زندگی میں جو آپ کو رمضان ملا, جبریل امین آئے, ایک بار نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا گیا. اسی پر بس نہیں, حجۃ الوداع جو آپ نے حج کیا وہی آپ کا پہلا حج, وہی آپ کا آخری حج. حجۃ الوداع کے موقع پر لاکھوں صحابہ کرام کے مجمع میں آپ نے کہا کہ میرے صحابہ, مجھے معلوم نہیں, غالباً اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم لوگوں سے مل نہیں سکوں گا, مجھے ایسا لگ رہا ہے, اس سال کے بعد میں تم لوگوں سے مل نہیں سکوں گا. اسی درمیان آپ سواری پر ہیں, جمرات میں کنکریاں مار رہے ہیں, جمرہ عقبہ بڑے شیطان کے پاس آپ ہیں, اور اپنے صحابہ کرام سے مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں, یا ایھا الناس خذوا عنی مناسککم, لوگو حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو. فإنی لا ادری لعلی لا احج بعد عامی ھذا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بعد میں کوئی حج نہیں کر سکوں گا. لوگوں حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداعی آثار تھے. ایام تشریق کے موقع پر, جو ایام تشریق قربانی کا دن جو یوم النحر ہوتا ہے, یوم النحر کے بعد 11, 12, 13 یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں. انہی ایام تشریق میں یہ سورت نازل ہوئی, سورۃ النصر, جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اور اسی سورت کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا موت کا تذکرہ ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ میری موت کی خبر دی گئی ہے. یہ الوداعی آثار تھے. اب اس کے بعد مرض کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑ جاتے ہیں, مرض کا آغاز ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 29 سفر کو, ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے, سفر کا مہینہ آخری مہینہ ہے, ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا 12 ربیع الاول کو, 29 سفر کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں جاتے ہیں, اور جنازے سے جب لوٹتے ہیں, ایک صحابی کا جنازہ پڑھاتے ہیں, جنازے پڑھانے کے بعد جب گھر واپس لوٹتے ہیں, آپ کے سر میں بے تحاشا درد ہے, اور گھر آ کر کے اللہ کے نبی نڈھال ہو جاتے ہیں, اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں, عائشہ ہائے میرا سر, ہائے میرا سر, میرا سر پھٹا جا رہا ہے, میرا سر پھٹا جا رہا ہے, سر میں کافی درد ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی شروعات ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ کی حرارت تیز ہو جاتی ہے, شدید بخار آ جاتا ہے, سخت بخار آتا ہے, اتنا بخار آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے سر پہ پٹی باندھو. آج ڈاکٹر کہتے ہیں بخار آتا ہے تو سر پہ کپڑا رکھو, سر پہ پٹی باندھو, بدن کو کپڑے سے جو ہے پورے کے پورے بدن کو صاف کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں 1400 سال پہلے جب بخار تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی اور لوگوں کو بتایا کہ جب بخار آدمی کا ہو تو کپڑا جو ہے اپنے سر کے اوپر پٹی لے لینا چاہیے اور بدن کو جو ہے پوچھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا, اپنے سر پر پٹی رکھا اور پٹی کو بھگو کر کے رکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شدت کافی بڑھ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار جو ہے سخت سے سخت بخار آنے لگا, اور اسی بخار کی حالت میں, اسی مرض کی حالت میں, اسی تکلیف کی حالت میں کل 11 دنوں تک آپ نے نماز پڑھائی. کل 11 دنوں تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے ایام میں صحابہ کرام کو امامت کرتے ہیں. چند دن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے قابل نہیں رہے, بار بار بے ہوش ہو جا رہے تھے, بار بار آپ کو گشی آ جا رہی تھی, تو آپ نے اپنی جگہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پہ آپ نے کھڑا کیا. مرض کی جو پوری
मुद्दत है वो कुल 13 या 14 दिन की थी, लेकिन 11 दिनों तक आपने नमाज पढ़ाई और जो है कुछ दिनों तक जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने से कासिर रहे, मजबूर हो गए। दिन ब दिन तबीयत बोझल होने लगी, तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी। अज़वाज मुतहरात से पूछने लगे, आज मैं कहाँ हूँ, मेरी बारी आज कहाँ है, मैं आज किस बीवी के पास रहूँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये होश भी नहीं रहने लगा कि आज मैं कहाँ हूँ, आज मैं कहाँ रहूँगा। आपको बताया जाता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपकी बारी फला बीवी के यहाँ है, और आपका पूछने का मकसद भी कुछ और था, जो आपकी बीवियां समझ गई कि आप चाहते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाएं। अज़वाज मुतहरात ने मशवरा किया और पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इरादा क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप किस बीवी के पास रहना चाहते हैं, आपको हम लोग इख्तियार देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जहाँ चाहें और जिस बीवी के पास आप चाहें रह सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिश जाहिर किया कि मैं आयशा के पास जाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा के पास आए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ थी कि चल नहीं पा रहे थे, और हजरत फजल बिन अब्बास और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने कांधों के सहारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आते हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पैर को जमीन पर रख नहीं पाते। ये आखिरी अय्याम है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ है, और इन अय्याम में आज लोग वावेला मचाते हैं और लोग ड्रामा करते हैं, लोग खुशियां मनाते हैं, लोग क्या क्या करते हैं, और इन अय्याम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये हादसा पेश आते हैं, और इस तरह की तकलीफें और इस तरह की परेशानियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती हैं। आखिरी अय्याम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास गुजारते हैं, वहीं पर इंतकाल होता है। अम्मा आयशा कहती हैं कि मेरे गोद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उन्हीं अय्याम में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब थोड़ा सा अच्छा लगने लगा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी गए। मस्जिद नबवी जाकर के कहा कि तमाम सहाबा को बुलाओ, तमाम सहाबा किराम को बुलाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा किराम को खुतबा दिया। आखिरी दिनों में, आखिरी अय्याम में हमें और आपको इस पर अमल करना चाहिए और अपने अकीदे की इस्लाह करनी चाहिए। क्या खुतबा दिया? बहुत सारी बातें आपने की, उन बातों में से एक बात ये भी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, लाअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ु अहबारहुम इत्तखज़ु अंबिया क़ुबूरहिम मसाजिदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर, अल्लाह की लानत हो ईसाइयों के ऊपर, जिन्होंने अंबिया किराम की कब्रों को सजदागाह बना दिया। इत्तखज़ु क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अंबिया किराम की कब्रों को सजदागाह बना दिया और उन्होंने मस्जिद बना लिया। अल्लाह की लानत हो यहूदियों के ऊपर और अल्लाह की लानत हो ईसाइयों के ऊपर। और उन्हीं दिनों में आखिरी दिन, जब आखिरी दिन था तो आखिरी दिन, आखिरी वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब लगने लगा कि मैं अल्लाह का प्यारा हो जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात को बुलाया, आपने कुछ नसीहतें की, आपने हसन हुसैन को बुलाया, आपने हसन हुसैन को चूमा, आपने बोसा दिया, और उसी दरमियान आपने अपने ज़बान मुबारक से ये कलिमात भी निकाले, अस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम। लोगों, नमाज का ख्याल रखना, नमाज पढ़ना, नमाज को ज़ाय मत करना। वमा मलकत ऐमानुकुम, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहत, जो तुम्हारे मातहत में काम करते हैं, जो तुम्हारे निगरानी में काम करते हैं, जो तुम्हारे अंडर में काम करते हैं, उन तमाम के तमाम मातहतों के साथ तुम अच्छा सलूक करना, उनके साथ इंसाफ करना, उनके साथ तुम अच्छा व्यवहार करना। ये आखिरी वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे रहे हैं। मुसलमानों, आज नमाज छोड़ करके ड्रामा करते हो, अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक न करके उनके ऊपर जुल्म करते हो। नबी की तालीम को हम और आप अपने पैरों तले रौंदते हो। हमें और आपको क्या करना चाहिए? नबी की सीरत को सामने रख करके हमें और आपको इबरत और नसीहत हासिल करने की जरूरत है। आखिरी दिन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबजादी को बुलाते हैं, अपनी साहबजादी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाते हैं और हजरत फातिमा से कुछ सरगोशी करते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़दीक बुलाते हैं अपनी बेटी को। बेटी है, प्यारी बेटी है, लगते जिगर है। हजरत फातिमा को बुला करके उनके कान में कुछ कहते हैं। हजरत फातिमा अचानक रोने लगती है।
ان کے غمی کو دیکھ کر کے ان کا رونا کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بلاتے ہیں اور پھر ان کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگتی ہے۔ بعد میں اس مسئلے کو حضرت فاطمہ واضح کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ ازواج مطہرات نے جب پوچھا کہ فاطمہ اس دن کا واقعہ بتاؤ کہ تم اس وقت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سرگوشی کیا تو رونے لگی، پھر سرگوشی کیا تو ہنسنے لگی، بات کیا ہے؟ تو فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میرے بابا نے بلایا اور بلا کر کے کہا فاطمہ یہ میرا آخری وقت ہے، میں اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، تو میں رونے لگی۔ جن کے زندگی میں باپ کا فوت ہو جائے، باپ کا انتقال ہونے لگے، ان کی تکلیف کو دیکھ کر کے کون برداشت کر سکتا ہے؟ کہتی ہیں کہ میں رونے لگی، میری تکلیف کو دیکھ کر کے، میری پریشانی کو دیکھ کر کے میرے بابا نے پھر بلایا اور کہا کہ میری بیٹی میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے اگر کوئی ملے گی تو اے فاطمہ تم ملو گی، اور یہ تمہارے لیے بشارت ہے کہ جنت میں تمام کے تمام جنتی عورتوں کی تم سردار ہوگی، شہزادی ہوگی۔ جب یہ بشارت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تو میں ہنسنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی سے کہا فاتقی اللہ واصبری، میری بیٹی صبر کرو اور اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر میں اتنے نحیف ہو گئے تھے، اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ مسواک کو چبا نہیں پا رہے تھے، نرم نہیں کر پا رہے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں نرم کر کے دوں، اللہ کے نبی نے سر ہلایا، اما عائشہ نے نرم کر کے دیا، اپنے لعاب کو لگایا اور اس کو چبا کر کے نرم کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپ نے مسواک کا استعمال کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر بخار تھا اور اتنی بے چینی تھی اور موت کی تکلیف میں اس قدر آپ پریشان تھے کہ آپ کے پاس ایک برتن رکھا ہوا تھا اور برتن میں پانی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے دونوں ہاتھوں کو برتن میں ڈال رہے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بھگا رہے تھے اور بھگو کر کے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تکلیف کو اس طریقے سے اظہار کر رہے تھے، اپنے ہاتھ کو بار بار برتن میں ڈبو رہے ہیں اور اپنے چہرے کو پونچھ رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر برتن میں ہاتھ ڈبو رہے ہیں اور اپنے منہ کو اپنے چہرے پر پھیر رہے ہیں، اور اسی موقع پر آپ کے زبان سے یہ جملہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور بے شک موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہ مجھے موت کی تکلیف سے بچا لے۔ نبی نے یہ ہمیں اور آپ کو دعا کی تعلیم دی ہے، ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم اعنی علی سکرات الموت اور غمرات الموت، اللہ تو موت کی سختی سے تو مجھے بچا لینا۔ یہ موت کی سختی، اما عائشہ کہتی ہے کہ میں نے نبی کو دیکھا کہ موت کی سختی میں آپ مبتلا تھے، موت کے وقت بڑی بے چینی ہوتی ہے، موت کے وقت جو ہے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں تو موت کی سختی سے، موت کی پریشانی سے بچا لے۔ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یقیناً موت کے وقت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ کہتے کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ جملہ نکلا، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، انبیاء سے ملا دے، شہداء سے ملا دے، نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اللہ تو مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لے۔ یہ جملہ کہتے کہتے آپ بالکل جو ہے ڈھیلے پڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، دنیا سے کوچ کر گئے۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، جس دن لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اور جب آپ کا انتقال ہوا 12 ربیع الاول کو، پورے مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا، پورے مدینے کے اندر کوہرام مچ گیا۔ اس حادثے کی خبر جب صحابہ کرام کے اندر جب پھیلی تو غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے اس سے بہتر اور اس سے تابناک اور اس سے خوشی والا دن کوئی اور دن نہیں تھا۔ بہت خوشی تھی جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تھے، لیکن جس دن انتقال کی خبر ملی اور آپ کا انتقال ہوا تو پورے مدینے کے اندر اندھیرا چھا گیا تھا اور ہم لوگ نڈھال ہو گئے تھے۔ سارے صحابہ کے آنکھوں میں غم کے آنسو تھے،
हलचल का माहौल था। सहाबाए किराम, सहाबियात, अज़वाज मुतहरात, अहले बैत, इन तमाम के तमाम लोगों के ऊपर जो है गम का पहाड़ टूट पड़ा था और अजीब व गरीब कोहराम मचा हुआ था। हजरत फातिमा लख्ते जिगर, सबसे चहेती बेटी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा चाहते थे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा गम में डूब करके कहने लगी, हाय मेरे अब्बा जान, हाय मेरे अब्बा जान, हाय मेरे अब्बा जान। अल्लाह रब्बुल आलमीन की आवाज पर आपने लब्बैक कहा, अल्लाह ने बुलाया, आपने लब्बैक कहा, हाय मेरे अब्बा जान, आपका ठिकाना तो जन्नत है, आपका ठिकाना तो जन्नतुल फिरदौस। हाय मेरे अब्बा जान, हाय मेरे अब्बा जान, आप तो चले गए, जिब्राइल आएंगे, जिब्राइल को मैं खबर दूंगी कि मेरे बाबा का इंतकाल हो चुका है, मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए। हाय मेरे अब्बा जान, हाय मेरे अब्बा जान। और मौत की घड़ी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को हजरत फातिमा देख रही थी और बेचैन हो रही थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि मेरी बेटी, ये थोड़ी तकलीफ है, लेकिन इसके बाद तुम्हारे बाबा को कोई तकलीफ नहीं होगी, इसके बाद तुम्हारे बाबा को कोई तकलीफ नहीं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा गम से इस कदर निढाल थी कि जब लोग गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन करने के लिए, दफन करने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां इंतकाल हुआ आयशा के हुजरे में, वही दफन किया गया, वही मिट्टी दिया गया। और जब सहाबा किराम दफन करके आए तो फातिमा, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अनस से कहने लगी, अनस तुम नबी से मोहब्बत करने वाले थे ना, तुम नबी से मोहब्बत करने वाले थे, और ये दिल तुम्हारा कैसे गवारा किया कि नबी के ऊपर तुम मिट्टी डाल करके चले आए, मेरे बाबा के ऊपर मिट्टी डाल करके चले आए, ये तुम्हारा दिल गवारा कैसे किया। यानी इस कदर गम से ढाल थी और इस कदर बेचैन थी, इस कदर परेशान थी। सहाबा परेशान, सहाबियात परेशान, अज़वाज मुतहरात परेशान, अहले बैत परेशान, अब हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती, वो भी परेशान। अजीब व गरीब माहौल था, कम का माहौल। और बताइए इस रबीउल अव्वल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये कैफियत थी, सहाबा किराम का ये माहौल था, और इस माहौल में, इन दिनों में आज का मुसलमान क्या कर रहा है, क्या कर रहा है आज का मुसलमान? कहता है कि नबी से मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत नहीं है, ये इस्लाम के साथ खिलवाड़ है, ये इस्लाम के साथ खिलवाड़ है। नबी की सीरत पर अमल करना नहीं है, ये यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चलना है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया, सहाबा किराम में अफरा तफरी का माहौल हो गया, सहाबा कहने लगे नबी का इंतकाल हो गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बाहर निकले, क्या बात है? कहा नबी का इंतकाल हो गया। कहा खबरदार, ये मेरी तलवार है, अगर किसी ने कह दिया कि नबी का इंतकाल हो गया है, ये मेरी तलवार है, मैं उसका गर्दन मार दूंगा। नबी कैसे इंतकाल हो सकते हैं? अभी नबी को बहुत काम करना है, अभी नबी हमारे दरमियान है, अभी हमारे दरमियान रहेंगे, अभी आप इंतकाल नहीं हुए हैं, अभी बहुत सारे काम करने हैं। जो ये कहेगा कि नबी का इंतकाल हो गया, मैं उसका गर्दन मार दूंगा। सहाबा सख्ती में आ गए, उमर क्या कह रहे हो? ये पैगाम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु को पहुंचा। अबू बकर क्या कहते हो? उमर तो ऐसा कह रहे हैं कि नबी का इंतकाल नहीं हुआ है, और जो ये बात कहेंगे मैं उनकी गर्दन मार दूंगा। कहा चलो मैं आ रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी सवारी पर सवार होते हैं, सवार होकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के पास आते हैं। अम्मा आयशा के हुजरे में दाखिल होते हैं, और हुजरे में दाखिल होकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक चादर उड़ा दिया गया था। अंदर दाखिल हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से चादर को हटाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख करके आपकी आंखों में आंसू आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत को देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने नबी के पेशानी पर बोसा दिया और कहा, आपके ऊपर दो मौतें नहीं आ सकती है। एक मौत आनी थी, वो आ चुकी, आपका इंतकाल हो चुका, अब दोबारा आपके ऊपर मौत नहीं आएगी। यकीनन आपको मौत आ चुकी, आपके ऊपर दो मौत जमा नहीं हो सकती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा देने के बाद बाहर निकलते हैं बाहर निकलते हैं और उसके बाद तमाम सहाबा को कहते हैं कि बैठ जाओ। खुतबा देने के लिए खड़े होते हैं। जितने खड़े लोग थे, अफरा तफरी का माहौल था, कहा बैठ जाओ, सारे सहाबा बैठ गए। हजरत उमर खड़े, कहा उमर बैठ जाओ। कहा मैं नहीं बैठता, मैं नहीं बैठता। इस कदर जज्बात में थे और इस कदर सहाबा दीवाना की तरह घूम रहे थे।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر کو سن کر کے حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نہیں بیٹھتا. حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ چھوڑ دو ان کو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور ممبر پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دینے لگے. کہا اما بعد, اللہ کی تعریف کرنے کے بعد کہا من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگوں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پوجا کرتا تھا, محمد کی کوئی عبادت کرتا تھا, تو یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا, انتقال کر چکے, وہ اللہ کے پیارے ہو چکے. فإن محمدًا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو سنو کان کھول کر کے, اللہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا. اس کے بعد قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 144 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے ہیں, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. کہا لوگوں اللہ کا فرمان ہے, قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمد صرف اللہ کے رسول ہیں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. بہت سارے رسول آئے دنیا کے اندر, آئے چلے گئے, گزر گئے, سارے کے سارے پیغمبر گزر گئے. افئم ماتا او قتل انقلبتم, اگر یہ قتل کر دیے جائیں یا اگر یہ شہید کر دیے جائیں تو علی اعقابکم, کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ افئم ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم, کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ فإن اللہ یضر اللہ شیئا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ومن ينقلب علی عقبیہ, اگر کوئی پھر جائے گا تو اسے کوئی, اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. وسيجزي اللہ الشاکرین. تو یہ پوری قرآن کی آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. لوگوں کو ایسا لگا, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب یہ آیت پڑھنے لگے تو دھیرے دھیرے میرا قدم بھاری ہو گیا, میرا جسم بھاری ہو گیا اور میں بے ہوش ہو کر کے گر پڑا. صحابہ کرام کتنے گش کھا کر کے گر پڑے, بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. اور صحابہ کرام کا عجیب و غریب ماحول تھا اور سب کے زبان میں یہ آیت کریمہ جاری تھی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول. یہ پوری آیت جو ہے پڑھ رہے ہیں اور سب کے زبان سے یہی سنائی دے رہا ہے. تو میرے بھائیوں, یہ ماحول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے, یہ حالات تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام تھے. اور یہ اس طرح کے جو حالات تھے وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا. تو اس طرح کا ماحول تھا. ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے, سمجھنا چاہیے اور سوچ سمجھ کر کے ہمیں اور آپ کو کسی نتیجے پر پہنچنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, اخلاق کو, کردار کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر کے جو تعلیمات اور جو اسباق ہمیں اور آپ کو دیے گئے ہیں, انہی تعلیمات اور انہی اسباق پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کی بدعات و خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے اور جب تک زندہ رکھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جب خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہم سب کا خاتمہ ہو.